بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچی گاجر چبا کر کھانے سے چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جاتی ہے۔ 10 گھنٹوں سے زیادہ سونے والے انسان زیادہ اداس اور بے چین رہتا ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق آنسو روکنے سے بلڈ پریشر اس سے اور سر درد کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پانی کم پینے سے ہاتھ اور پیر کالے پڑ جاتے ہیں۔ روزانہ کم از کم 7 لیٹر پانی ضرور پیے۔ یہ جلد کی صحت اور خوبصورتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ رات کو زیادہ دیر جاگنے سے اعصابی اور دماغی کمزوری ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ ناظرین، نظر کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو بند گوبھی کے پتے کاٹ کر آنکھوں پر رکھ لیں۔ نظر تیز ہونے کے ساتھ ساتھ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے اور جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر کمر میں درد رہتا ہو تو روزانہ نیند سے اٹھنے کے بعد دودھ میں کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ رنگت کی خوبصورتی کے لیے باوضو رہنے کی عادت بنا لو۔ دل کی صحت کے لیے قرآن کی تلاوت کرو۔ پھٹوں کی صحت کے لیے نماز کی پابندی کرو اور خوش رہنے کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ چائے زیادہ پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے، چہرے کی رنگت متاثر ہوتا ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آنکھوں کا دکھنا ہمارے لیے ایک نعمت ہے، کیونکہ یہ ہم کو اندھا ہونے سے محفوظ رکھتا ہے۔ زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار رہنے سے وقت سے پہلے بال سفید ہونے اور گرنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ جن افراد کا معدہ خراب ہو، ایسے افراد انگور کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں۔ ناشتے میں انڈے وغیرہ کے بجائے سبزی کا سالن زیادہ کھائیں۔ ذہنی پریشانیاں دور رہے گی۔ اگر اپنی صحت کی ہمیشہ بھلائی چاہتے ہو تو کھانے کے بعد مسواک یا برش ضرور کر لیا کریں۔ کسی ایک ہی چیز کو دماغ میں بار بار سوچنا دماغی کمزوری کا باعث بنتا ہے اور انسان کو وہم کی بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ زیادہ غصہ انسان کو سانس کا مریض بنا دیتا ہے اور طبیعت کو غمگین بناتا ہے۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا حافظہ کمزور ہے تو ہمیشہ باوضو رہا کریں، حافظہ تیز ہو جائے گا۔ اپنے دل کو طاقت دینا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک سیب ضرور استعمال کریں۔ اگر آنتوں میں زخم ہو تو بیر کا استعمال فائدہ مند ہے۔ بیر آنتوں کی صحت کے لیے نہایت مفید ہے۔ اس سے خون صاف ہوتا ہے۔ مہینے میں صرف ایک بار سفر کرنے سے دل کے دورے اور ڈپریشن کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ روزانہ چہرے پر دودھ اور ہلدی کا لیپ کر کے سو جائے۔ کچھ ہی دنوں میں چہرہ جوانوں جیسا دکھنے لگے گا۔ لیس کے زیادہ استعمال سے پیٹ بڑھتا ہے اور ہاضمے کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ دہی پیٹ کی جملہ امراض کے لیے مفید ہے۔ دہی مثانے میں انفیکشن نہیں ہونے دیتا۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، میٹھا یا کڑوا ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام اور حلال کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ناظرین، ٹماٹر کا رس بچوں کی کمزوری کے لیے بہترین ہے۔ ٹماٹر کا رس پینے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے۔ اس میں کیلشیم پروٹین سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ پیٹ کی چربی سے نجات چاہتے ہیں تو 10 گرام جوائن اور 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائے اور نیم گرم ہی پی لے۔ چند دنوں میں یقینی فرق محسوس ہوگا۔ کھانا کھانے کے دوران فاؤ کے بل بیٹھنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کو دھو کر صاف کریں، پھر خشک کر کے کسی شیشے کے بوتل میں ڈال لیں اور اس میں 1 عدد لیموں نہ چھوڑ دیں۔ اس کے بعد خشک کر کے ہلکا سا سوپ بنا لیں۔ ہر کھانے کے بعد 1 چٹکی لے لیں۔ انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں سب کچھ کھایا پیا ہضم ہو جائے گا۔ رب کی طرف سے استغفار کی توفیق ملنا تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ چنے کی دال کے پانی سے 6 دن تک منہ دھوئے۔ چہرے کی سانولی رنگت دودھ جیسی سفید ہو جائے گی۔ ٹھنڈے مشروبات کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریاں لاتا ہے اور دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے
پیٹ کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماری دور ہوتی ہے۔ پانی کم پینے والے بندے کے گردے جلدی خراب ہوتے ہیں۔ سبز دھنیا کی چٹنی بنا کر کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ ناظرین، سفید رنگ کے کپڑے پہننے سے شخصیت میں نکھار آتا ہے اور اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ لال مرچوں کو جلا کر اس کی دونی لینے سے بند ناک کھل جاتا ہے۔ ملٹی کی جڑ چوسنے سے شدید کھانسی اور دمہ میں فائدہ ہوتا ہے۔ ملٹی پیاس کی شدت کم کرتی ہے۔ اس کی جڑ چوسنے کے بعد انسان بغیر پانی کے 12 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دودھ کا مسلسل استعمال عمر میں اضافے کا باعث ہے۔ یہ ارکان میں مفید ہے۔ آنکھوں میں زردی ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پودینے کا جوشاندہ پینے سے بلغم کے ذریعے خارج ہو جاتا ہے اور پھیپھڑوں کی نالیاں صاف ہو جاتی ہیں۔ مالٹا کھانا السر اور ہاتھ پاؤں کی جلن میں مفید ہے۔ مالٹے کا رس جسم میں کیلشیم کی مقدار پورا کرنے میں مددگار ہے۔ جس شخص کے پیٹ میں بار بار افارہ آ رہا ہو، اس کی تکلیف کا اندازہ وہی شخص کر سکتا ہے جو اس مرض میں مبتلا ہو۔ ایسے موقع پر ہلدی پھنسی ہوئی 10 گرام اور نمک آدھا چمچ ملا کر گرم پانی سے کھا لیں۔ اس سے پیٹ فوری ہلکا ہو جائے گا۔ امرود صرف 3 روز استعمال کرنے سے ہاضمہ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ چہرے پر موجود دانوں سے نجات کے لیے چہرے پر رات کو نیم کے تیل کے 5 قطرے لگا کر سو جائیں اور یہ معمول بنا لیں۔ اس سے دانے اور داغ دبے جڑ سے ختم ہو جائے گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ ہمیشہ اچھا رہے تو شہد کا استعمال کریں اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہا کریں۔ کھانے کے چند منٹ بعد مسواک کر لیا کریں۔ آپ کو کبھی بھی بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیمو اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کریں۔ اس کے استعمال سے وہ ہمیشہ دبلی پتلی اور سمارٹ رہے گی۔ زیادہ سوچنا اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیش گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کو بکری کا دودھ پلائیں، اس سے ان کی ہڈیاں مضبوط رہے گی۔ ناظرین، جن افراد کو معدے کی پرابلم رہتی ہو وہ انگور استعمال کریں۔ ہری مرچ کا استعمال کھانے میں ضرور کریں۔ یہ زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔ کیڑے کا روزانہ استعمال معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور آپ کو ہاضمے کی کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے چھالے نہیں بنتے۔ شوگر کے مریضوں کو انڈے کھانے چاہیے۔ انڈے کھانے سے انسان کے جسم میں بے پناہ طاقت آتی ہے۔ بدہضمی سے اگر بچنا چاہتے ہو تو کھانا ہمیشہ چبا کر اور آہستہ آہستہ کھایا کرو۔ کھانا کھا کر فوری بعد سونے اور نہانے سے اجتناب کریں، ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ پھل کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لیں، اس طرح آپ کو کبھی بدہضمی نہیں ہوگی۔ جوڑوں میں درد ہو تو مچھلی پکا کر کھا لیں۔ سرد موسم میں مچھلی پکا کر کھانے سے جسم سے سردی دور ہوتی ہے اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ پیٹ کی گیس سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھا لیا کریں۔ اس سے پیٹ پھولنا ختم ہو جائے گا اور بدہضمی کا مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں میں طاقت چاہتے ہو تو 1 دانہ انجیر اور 1 دانہ اجوا کھجور دودھ میں ڈال کر نہار منہ پی لیا کریں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک اور لیمو کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے پی لیا کریں۔ انشاءاللہ اس مرض سے افاقہ ہوگا۔ چاولوں کے ابلے ہوئے پانی سے بالوں کو دھونے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ 4-5 دن کچا پیاز کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ سردی کے موسم میں کچا پیاز کھانے سے آپ ہیضہ جیسی بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ناظرین، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا کر اٹھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر بہت ہی لمبا قیام، لمبا رکوع اور لمبے سجدوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کرتے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بیچتا ہے،
یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس لیے جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے استغفار کی طرف لپکو۔ ناظرین، اجوا کھجور انسان کو بلڈ پریشر، دل اور معدے کی بیماریوں اور فالج کے مرض سے محفوظ رکھتا ہے۔ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ باقاعدگی سے پیاز کا استعمال ازدواجی زندگی کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ بند گوبھی کھانا خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے اور کولیسٹرول نارمل رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ کمر کے درد سے نجات چاہتے ہیں تو دال ماش اچھی طرح صاف کر کے دھو لیں اور سکھا کر فیس کر صفوف بنا لیں۔ نہار منہ یہ صفوف آدھا چائے کا چمچ کھا لیں، کمر کا درد اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ دہی اور کھجور کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جائے گی۔ کھجور جسم میں صاف خون پیدا کرتی ہے، مہینے میں چند دن ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، انجیر دودھ کے ساتھ کھانے سے جوڑوں کا درد اور دبلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل اور ناریل کا تیل ہم وزن لے کر مکس کریں اور بالوں میں روزانہ لگائیں۔ بال موسم کے منفی اثرات سے محفوظ رہے گے۔ اگر دانت میں درد یا کیڑا ہو تو لیموں کا چھلکا اتار کر متاثرہ دانت کے قریب منہ میں رکھ لیں، دانت کا درد اور کیڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر کھانسی شدید ہو یا گلے میں درد ہو تو کالا نمک لے کر آگ پر سرخ کر لیں اور 1 گلاس پانی میں ڈال کر پی لیں۔ ہفتے میں 3 مرتبہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ چھوٹی الائچی کا سپو صبح شام روزانہ پانی کے ہمراہ استعمال کیا جائے تو یہ جگر اور مثانے کی پتھری کو کچھ ہی عرصے میں نکال باہر کر دیتی ہے۔ اگر جسم میں کانٹا یا شیشہ چبھ جائے تو پیاز کو اچھی طرح پیس کر تھوڑا سا گڑ ملا کر اس جگہ باندھ دے، انشاءاللہ کانٹا وغیرہ خود ہی باہر آ جائے گا۔ ناظرین، صوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 مرتبہ استغفار فرماتے اور یہ دعا مانگتے: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا ذی الجلال والاکرام۔ راوی ولید کہتے ہیں کہ میں نے اوزاعی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کس طرح فرمایا کرتے تھے؟ تو فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح فرماتے: استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، گلا خراب ہو جانے کی صورت میں پھٹکری کو معمول دانے دار پیس کر کپسول میں بھر لیں اور روزانہ 1 کپسول لسی کے ساتھ استعمال کریں، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ آنکھوں میں اسمت سرما لگانے سے آنکھوں کی زردی ختم ہو جاتی ہے۔ نہار منہ بادام اور کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا اور نہیں کمزوری محسوس کرتا ہے۔ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی اگر تم اپنے پیٹ میں لقمہ حلال کے سوا کچھ نہ ڈالو گے۔ خواب میں سفید لباس دیکھنا رنج و غم دور ہونے اور کاروبار میں ترقی کی نشانی ہے۔ دودھ میں برف ڈال کر نہ پیئے، دودھ کے ساتھ ترش چیز نہ کھائے، کیرا اور گرم کھانے اکٹھے مت کھائے ورنہ بیمار ہو جائے گی۔ لیموں کو کیرے والے پانی میں ڈال کر پی لیا جائے تو چہرے پر داغ دھبے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انجیر کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کو ختم کرتا ہے۔ انجیر کھانا جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ اگر پیشاب کرنے کے بعد قطرے آتے ہیں تو جتنا ہو سکے بنے ہوئے چنے کھائیں اور اس کے بعد پانی نہ پیے۔ یہ عمل 3-4 ہفتوں تک جاری رکھیں۔ ناظرین، عطا بن یسار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا: یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کی ناشکری کرتی ہے۔ اگر تم عمر بھر ان میں سے کسی کے ساتھ احسان کرتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہہ اٹھے گی کہ میں نے کبھی بھی تجھ سے کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ ناظرین، ناک سے نزلہ بہنے لگے تو گولیوں اور دوائیوں وغیرہ سے اس کو روکنا نہیں چاہیے ورنہ شدید بے چینی میں مبتلا ہو جائے گی۔ دانت میں شدید درد اٹھے تو 2 لونگ لے کر اس کو پھینس لیں، اس پر لیموں کے چند قطرے مکس کریں
اور متاثرہ دانت پر لگائے۔ کچا آلو کاٹ کر چاقو یا چھری وغیرہ پر رگڑنے سے اس کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناخنوں پر زیتون کا تیل لگانے سے جوڑ اور گھٹنے مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ میتھی دانے کو رات بھر ناریل کے تیل میں بھگو کر صبح اس کا پیسٹ بنا کر بالوں میں لگانے سے بال کالے ہوگے۔ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جبکہ زیادہ رونے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔